رسوله الکریم اما بعد ماشاءاللہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے نام سے مشہور ہے. حقیقت ان کی دعا نہیں ہے، یہ سرور عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. اس کے الگ الگ صیغے ہیں اور جملے ہیں اور بعضوں کو تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ پوری تصحیح کے ساتھ، اور چونکہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہے بہت مختصر بھی نہیں ہے، اس سے مقصد بھی اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے. بہت پیاری دعا ہے، جن کو ترجمہ معلوم ہے تو یقیناً سمجھ سکتے ہیں، اور جن کو نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کسی عالم سے معلوم کر لیں. بہت شاندار چیز ہے. ویسے دعا کا فائدہ حاصل ہونے کے لیے معنی معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی بھی ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ. تو یاد رکھیں، نماز میں جتنے لوگ حضور کے زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں ان میں کتنے لوگوں کو معنی معلوم تھا. نماز تو ہو گئی. کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے کہ جو سمجھ کر قرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا فتویٰ نہیں ہے. تو جب نمازی ہو جاتی ہے تو باقی چیز کیوں نہیں ہوتی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ عربی زبان چونکہ سب سے شاندار، سب سے اچھی اور جاندار زبان ہے، قرآن کی زبان، حضور کی زبان، جنت کی زبان ہے، اس لیے زبان کو سیکھنا چاہیے. باقی اگر کوئی سیکھتا نہیں ہے اور سیکھنے کے باوجود نہیں آیا، بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے کوئی دوا آپ خرید کر کے لاتے ہیں، اب دوا آپ پیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم نہیں دوا میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر نہیں معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے تب بھی پڑھنے سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اور پورا واقعہ اس میں ہے جو حجاج کے ساتھ پیش آیا حضرت انس بن مالک کا، تو بہت شاندار چیز ہے ماشاءاللہ. تو بہت مناسب ہے کہ آج کے دور میں خصوصاً اس دعا کو اپنے پاس رکھیں. یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس دعا کو روزانہ صبح پڑھ لیں، اپنے پاس بھی رکھیں، انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ دعا ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ خیر الاسماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی. بسم اللہ الکافی. بسم اللہ المعافی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ علی نفسی و دینی. بسم اللہ علی اہلی و مالی. بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ مما اخاف واحذر. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک. اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید، من شر قضاء السوء، من شر دابۃ انت آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم. ماشاءاللہ بہت شاندار چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمائے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں، اور ایک بڑے مشہور صحابی جو حضور کے ہمیشہ کے حاضر باش تھے، خدمت میں لگے رہتے تھے، خاص طور سے وضو کرانے کا ان کا معمول تھا. حضور کے بہت پیارے اور چہیتے خادم تھے، ان سے منقول ہے. تو ضرور اس کے اندر فائدہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ اخلاص ہو. دعا یقیناً اچھی ہے، دعا پڑھنے والا بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکی کی راہ پر چلتا رہے تو اس دعا کا زیادہ فائدہ ہوگا. صرف دعا بھی پڑھیں جب بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن پورا فائدہ اس وقت ہوگا جب کہ ہم اللہ کے احکام کے پابند رہیں گے، حضور کی سنت کے پابند رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے. تو اس کا ترجمہ ایسے کر دیتا ہوں. اللہ کے نام سے، جو اللہ کا نام تمام ناموں میں سب سے بہتر نام ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی تکلیف دینے والی چیز اور کوئی بیماری تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کفایت کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو عافیت اور سلامتی عطا فرمانے والا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی اور نہ آسمان میں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کے نام سے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اور میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اپنی جان پر، اپنے دین پر. اللہ کے نام سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کا فائدہ انشاءاللہ میرے اہل کو بھی ہوگا اور میرے مال کو بھی ہوگا. اللہ کے نام سے جو ہر چیز کا، اللہ کا نام لے رہا ہوں ہر چیز کے اوپر جو اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے عطا کی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
ان تمام چیزوں سے جن کا مجھے خوف ہے، جن سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا ہے بندہ کہ یا اللہ تیری پناہ بہت عزت والی ہے اور تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیرے نام بہت پاک ہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر سرکش ظالم کے شر سے اور سرکش شیطان کے شر سے اور بری تقدیر کے شر سے اور ہر اس رینگنے والی مخلوق کے شر سے جس کی پیشانی کو تو نے تھام رکھا ہے۔ یقیناً میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ بہت شاندار چیز ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور فیض اللہ صاحب نے اس کو نشر کیا، شائع کیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے، اس کا فائدہ بھی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جتنی نیک دلی کے ساتھ اس کو خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو سے پڑھوائیں گے اور دوسروں کو دیں گے، لوگ جتنے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ان کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلات سے بچائے گا۔ اللہ ہم سب سے اچھے اچھے کام لے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور جو بھی اس مجلس میں یہاں بیٹھے ہوئے اللہ سب کی نیک تمنا ہم کو عافیت کے ساتھ پورا فرمائے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائے۔